السلام علیکم ویورز۔ آج کا موضوع ڈپریشن کے حوالے سے ہے۔ ٹاپک تو ڈپریشن ہی کا رکھا ہے، بہت سی باتیں آ جائیں گی سامنے۔ ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں کے سر سے بھی گزر جائیں۔ بعض اوقات بندہ ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اچانک مایوسی اداسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وجہ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ بغیر وجہ اچانک بیٹھے بیٹھے بندہ ہنستا مسکراتا ایک دم اداسی کا حملہ ہو جاتا ہے۔ بندہ سوچتا رہتا ہے کیوں اداس ہوا ہوں، وجہ اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ ایسے میں بہتر تو یہی ہے کہ بندہ اس ماحول سے نکل جائے۔ سب سے پہلے نہیں نکل سکتا تو لمبے لمبے سانس کھینچے، جتنا سانس کھینچ سکتا ہے اندر پھیپھڑوں میں روک سکتا ہے روکے، پھر نکالے۔ کافی حد تک طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات گھر پہ بیٹھے بیٹھے اداسی چھا جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے، وجہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر بندہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے کہ مایوسی کا شدید ترین حملہ ہو جاتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ میں مر ہی جاؤں تو بہتر ہے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث ہے، قرآن شریف میں بھی ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ ظاہر میں بھی انسان ہوں، مجھ پہ بھی مایوسی کے دورے پڑتے رہتے ہیں، چاہے 6 مہینے بعد پڑے، سال بعد پڑے، یا ہفتے بعد پڑے، مہینے بعد پڑے۔ آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے۔ بہتر ہے ایسے موقع پر ایک آسان سا ورد کیا جائے تو یقین کریں جس مایوسی کی بنا پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں وہ مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ فوری طور پر پڑھنا شروع کر دیں، گردن جھکا لیں، وضو ہے نہیں ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا شروع کر دیں، زاروں کی طرح رونا شروع کر دیں۔ اس سے آنسو تو ویسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو بندے کے آنسو بےحد پسند ہیں۔ حدیث یہ بھی ہے کہ آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے یا وہ مایوسی ہٹا دیتا ہے۔ ایسا کوئی موقع ہو بیٹھے بیٹھے رونا آ جائے کسی بھی بات پر، کسی بھی بنا پر، کوئی بھی وجہ ہو، میرے بہنوں بھائیوں، فوری طور پہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا شروع کر دیں۔ لا تعداد، کوئی تعداد نہیں ہے، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ جتنا پڑھ سکے پڑھیں۔ سجدے میں چلے جائیں، وضو ہے نہیں ہے سجدے میں چلے جائیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے جس بھی مسئلے کی بنا پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا، نہیں تو 7 دن کے اندر اندر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ میری آزمائی ہوئی بات ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں آپ نے بھی پڑھا سنا، میں نے بھی پڑھا سنا. کہ 99 حاجتوں کی دعا ہے قبولیت کی. سب سے کم حاجت بے روزگاری والی ہے. رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے بہت بہترین ورد ہے. میں کسی بات کو نہیں جھٹلا رہا، میں صرف وہ بیان کروں گا جو میں نے آزمائے ہیں یا مجھ پہ بیتے ہیں. ظاہر میں بھی ایک عام انسان ہوں. کہیں آپ جاب کرتے ہوں، باس یا سیٹ کی طرف سے، مینیجر کی طرف سے بے عزتی کا امکان ہو، یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، آپ کو لگے کہ آپ کی نوکری جانے والی ہے، تو فوری طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا تعداد. یقین رکھیں نہ تو آپ کی نوکری جائے گی، نہ ہی سیٹ یا جو بھی باس وغیرہ ہے آپ کا، جی ایم وغیرہ، آپ کی کوئی کلاس لے گا، نہ ہی آپ کی بے عزتی کرے گا. اور انشاءاللہ عزت میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ نے پڑھا، آپ کو کامیابی مل گئی، دوبارہ بھول بھال گئے، پھر کسی مسئلے کے بنا پہ یاد آئے، پھر پڑھنا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ ایک 10 منٹ ڈیلی کریں، 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں روزانہ، 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، 15-20 مرتبہ جو بھی پڑھنا ہے ڈیلی. مرتبہ ایک ورد رکھ لیں کہ میں 7 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے، 10 مرتبہ ڈیلی پڑھنا ہے بس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے، وہی عظیم ہے. جو کچھ ہے اسی کے اختیار میں، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اللہ رحیم کریم ہے، اللہ بہت مہربان ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک خوبصورت بہت پیارا اسم اعظم ہی سمجھنے میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں. میں حالیہ دنوں پرسوں گیا تھا شاید، ہاں پرسوں، ایک نائی کی دکان پہ گیا کسی دوست کے ساتھ. اب وہ نائی نماز وغیرہ تو نہیں پڑھتا. صبح میں بات چیت جب اسٹارٹ کی کہ 8 بجے آ کے دکان کھولتا ہوں، رات کے 10 بجے تک دکان کھول، نماز وغیرہ کچھ نہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ ورد کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسروں سے باتیں بھی کر رہا، دوستوں سے بھی، گاہکوں سے بھی، اور جب بھی اس کو یاد آتا ہے وہ پڑھتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ماشاءاللہ اس کے رزق روزی میں برکت. میں نے کہا بھائی جمعہ کی نماز تو پڑھتے ہو، شرمندہ ہو گیا. کہتا ہاں جمعہ کی پڑھ لیتا ہوں میں نے کہا عام طور پہ؟ کہتا ہاں کوئی مل جائے پڑھ لیتا ہوں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے اللہ ہی عظیم ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. نمازیں نہیں پڑھ رہا لیکن اللہ کو یاد تو کر رہا. وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ادھر بات چیت کر، جب اس کو یاد آتا پڑھنا شروع کر دیتا. میں دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کی دکان پہ رش بھی تھا. مجھے اس کی بات بڑی پیاری لگی، کیونکہ میں تو نہ مبلغ ہوں نہ مقرر ہوں. جہاں سے کوئی اچھی بات ملے گی میں آپ کو بھی بتاؤں گا، جو بھی ملنے جلنے والے سب کو بتاتا ہوں. میں خود بھی ویسے میں ایک تصویر صبح ایک شام کرتا ہوں، لیکن میں ویسے خود پڑھنا شروع کر دیا، عام طور پہ کھلا پڑھنا شروع کر دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یقین رکھیں طبیعت کی سستی جو تھی سب ختم ہو گئی.
طبیعت میں بوجھل پن تھا ختم ہو گیا، فکر معاش ختم ہو گئی، رات کو سکون سے سو نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ بڑی گہری نیند، جو بھی ظاہر رات کو 1 بجے سوتا ہوں، جو لوگوں کے کام آئے ہوئے ہیں، لوگوں کے کام کرنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد 1 بجے سوتا ہوں اور 4 بجے دوبارہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ بجائے مہنگائی کا رونے کے، حکومت کو گالیاں دینے کے، ویکسین کا خوف، جنہوں نے لگوا لیا وہ بھی خوف زدہ، نہیں لگوایا جنہوں نے وہ بھی خوف زدہ، مہنگائی کا رونا، ظاہر حالات بہت خراب ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، جن کے پاس پیسہ ہے بے تحاشا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک قصہ پڑھا کہ ہمارے پاکستان کے مشہور ترین سیاستدان ہیں، کتنی دولت ہے شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہے، ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ اب ان کی خوراک کیا ہے؟ صرف بھنڈی اور ایک چپاتی، بھنڈی کے علاوہ وہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے، وہ کوئی مرغن غذا، کوئی کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے ایک بینکر کا قصہ پڑھا میں نے، پاکستان کے پورے پاکستان میں شاخیں ہیں اس کی۔ اب وہ صاحب صبح اٹھتے ہیں تو پھر 4 ملازم ان کے 1 سے 1.5 گھنٹہ مساج کرتے ہیں پورے جسم کا، تب وہ اس کا جسم حرکت کے قابل ہوتا ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ مساج کرتے ہیں 4 ملازمین اس کے پورے جسم کی، تب وہ بیچارہ اٹھ پاتا ہے۔ خوف خدا نہیں ہے لوگوں کو کہ اتنی اللہ نے دولت دی ہے، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، ان کی دعائیں ان کے حق میں بہتر ثابت ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن نہیں، بس کمانے کی ہوس ہے۔ خیر، موضوع سے میں کافی ہٹ گیا۔ موضوع تھا ڈپریشن کا۔ ڈپریشن ہے مایوسی، بچی کی شادی کے پیسے نہیں ہیں، یہ گھر کا راشن کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے، مایوسی، ڈپریشن۔ ایک آسان ورڈ جو میں بہت سے لوگوں کو بتایا، جنہوں نے عمل کیا، کامیابی مل گئی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے وظائف ہم لوگ ہر کسی سے پوچھتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ فیس بک پہ مختلف گروپس میں، امراض کے گروپس میں اپنے مسائل کے بارے میں وظائف پوچھے جاتے ہیں، عاملین حضرات جن کے پاس جو بھی تجربہ بتا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پڑھائی نہیں کرتے، مختلف گروپوں میں وہی سوال دہراتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن کے لیے یہ ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، صرف 11 مرتبہ، پانی پہ دم کریں اور پی لیں۔ 21 دن کنٹینیو لگاتار اگر آپ نے 11 دن درود ابراہیمی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا، دوبارہ ساری زندگی آپ پر ڈپریشن کا حملہ نہیں ہوگا۔ یہ فلی گارنٹیڈ عمل ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں۔ رزق ظاہر ہے 9 سے 5 ڈیوٹی ہے، 6 بجے 7 بجے گھر پر آتے ہیں، لگی بدنی تنخواہ جو بھی 20 25 30 XYZ، گزارا نہیں ہو رہا، چھوڑیں، عزت نفس کو دفع کریں۔ 7 بجے گھر آتے ہیں، 8 بجے گھر آتے ہیں، کچھ شام میں کچھ ٹھیلا لگائیں، بن کباب کا، شورما کا، بریانی کا، کچھ بھی XYZ کر لیں جس سے 200-400 روپے ڈیلی کی آپ کو انکم ہو سکے۔ آلو کے چپس بیچ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں کوئی بھی آپ کو 100 روپے نہیں دے گا، کب تک دے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، بھائی آپ نے پہلے واپس نہیں کیا، مزید مانگ رہے ہو، کیونکہ ہر بندہ مجبور ہے، بے بس پریشان ہے، کب تک، کہاں تک کس کی مدد کرے گا؟ اپنی مدد ہمیں خود کرنی ہے، بجائے مہنگائی کا رونا رونے کے، حکومت کو گالیاں دینے کے،
آپ محنت کریں، محنت میں کوئی شرم نہیں ہے، نہ ہی شرم کرنی چاہیے۔ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ پھیلانے میں شرم آنی چاہیے، محنت میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ ورد اسم اعظم یہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔